السلام علیکم، میں ہوں محمد دانش انصاری۔ آج ہم آپ کی خدمت میں شہر بغداد کے بارے میں کچھ باتیں عرض کریں گے کہ اس سرزمین نے مسلمانوں کے عروج و زوال کی کیا کیا داستانیں دیکھی ہیں، یہاں علم و فضل کے کیسے کیسے پہاڑ نمودار ہوئے، علم و ادب کی کیسی کیسی محفلیں سجی، ورع و تقوی کی کیا کیا مثالیں نقش ہوئی ہیں، اور آج بھی اس خاک میں ہماری جگمگاتی ہوئی تاریخ کے کیسے کیسے آفتاب و ماہتاب رو پوش ہیں۔ ناظرین، جب مسلمانوں نے عراق فتح کیا تو بغداد کوئی قابل ذکر شہر نہ تھا۔ کسریٰ کے زمانے میں دجلہ کے مغربی کنارے پر یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ کہتے ہیں کہ کسریٰ نے ایک بت پرست غلام کو یہ علاقہ بطور جاگیر دیا تھا۔ وہ جس بت کی پرستش کرتا تھا اس کا نام بغ تھا، اس لیے اس نے کہا کہ بغداد یعنی یہ علاقہ مجھے بغ نے دیا ہے۔ اس لیے بہت سے علماء اس شہر کو بغداد کہنا پسند نہ کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ اور بصرہ جیسے شہر بسائے گئے، لیکن یہ علاقہ حسب سابق رہا۔ بنو عباس کے زمانے میں خلیفہ منصور نے کوفہ اور ہیرا کے درمیان ایک شہر بسایا جس کا نام ہاشمیہ رکھا گیا، لیکن رامدیوں کے بغاوت کی وجہ سے اپنا مستقر نہ بنا سکا۔ کوفہ کی بغاوتیں تو مشہور رہی تھی، اس لیے وہاں اسے دارالحکومت بنانا پسند نہ تھا۔ بالآخر اس نے کوفہ سے موصل تک کا دورہ کرنے کے بعد دجلہ کے کنارے اس جگہ کو پسند کیا اور کہا اس جگہ کے ایک طرف دجلہ ہے، یہاں سے ہمارے اور چین کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہوگی، اور دوسری طرف فرات ہے جہاں سے شام اور رکہ کے ساتھ رابطہ رہے گا۔ اس وقت بغداد دریائے دجلہ کے دونوں طرف آباد تھا۔ ابتدا میں خلیفہ منصور نے یہ شہر دجلہ کے مشرقی کنارے پر بسایا تھا۔ بعد میں اس کے بیٹے خلیفہ مہدی نے مغربی کنارے کو اپنی چھاؤنی بنایا، اور رفتہ رفتہ وہ حصہ بھی شہر میں شامل ہو گیا، اور مشرقی حصہ کرخ اور مغربی حصہ رصافہ کے نام سے موسوم ہوا۔ ان دونوں حصوں کے یہی نام آج تک چلے آتے ہیں۔ ہماری تاریخ کے بہت سے نامور علماء کرخی اور رصافی انہی حصوں کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دراصل ایران کے شمال کے مغربی صوبے گیلان میں پیدا ہوئے تھے، جسے دیلم بھی کہا جاتا تھا، لیکن 18 سال کی عمر تقریباً 488 ہجری میں بغداد تشریف لائے اور پھر اسی کو اپنا مستقر بنا لیا۔ اسے کہنے والے تو شاید اتفاق کہیں، لیکن یہ یقیناً قدرت کی حکمت بالغہ کا نتیجہ تھا کہ یہی وہ سال جس میں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے بغداد کو خیر باد کہا، یہی وہ سال تھا۔ گویا یہ شہر ایک مسئلہ سے معروم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ کی شکل میں فوراً ہی اسے دوسرا عظیم الشان مسئلہ عطا فرما دیا۔ یہ محلہ حضرت کا جہاں مزار ہے، قدیم زمانے میں بغداد کی فصیل کے قریب واقع تھا اور اسے باب العزج کہتے ہیں۔ حضرت شیخ گیلانی قدس سرہ کے استاذ شیخ حضرت قاضی ابو سعد مخرمی رحمہ اللہ نے یہاں ایک چھوٹا سا مدرسہ بنایا تھا، جو ان کی وفات کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ حضرت رحمہ اللہ نے اسی مدرسہ کو اپنا افادات کا مرکز بنایا اور یہیں درس و تدریس، تصنیف و افتاء اور وعظ و ارشاد کا سلسلہ جاری فرمایا، یہاں تک کہ یہ ایک عظیم الشان مدرسہ بن گیا۔ اس مدرسہ کی شکل میں حضرت کا یہ فیض آج تک جاری ہے۔ حضرت کے زمانے میں یہ مدرسہ مرجع خاص و عام تھا، اور کیوں نہ ہوتا، یہاں آپ رحمہ اللہ بنفس نفیس درس دیتے تھے۔ روزانہ ایک سبق تفسیر، ایک حدیث، ایک فقہ اور ایک اخلاقیات کا بذات خود پڑھایا کرتے تھے۔ صبح اور شام کے اوقات میں تفسیر، حدیث، فقہ اور نحو وغیرہ کے اسباق ہوتے تھے، اور ظہر کے بعد حضرت خود مختلف قراتوں میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ فتاویٰ کا بھی سلسلہ جاری رہتا تھا۔ ناظرین، آج ہم نے شہر بغداد کے بارے میں جانا۔ انشاءاللہ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔